میرے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ وہ تبدیلی جو آپ رمضان شریف میں اپنی ذات میں لانا چاہتے ہیں، رمضان کے بعد اگر وہی تبدیلی آپ میں قائم نہیں رہتی تو آپ سمجھیں آپ کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے روزے اس لیے تم پر فرض کیے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو، آپ خدا سے ڈرنے والے بن جائیں، آپ کے معمولات خدا کے احکامات کے تابع ہو جائیں۔ لیکن خواتین و حضرات، اگر رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھے، بھوک پیاس بھی برداشت کی، تراویح بھی ادا کی، نماز پنجگانہ بھی ہم نے ادا کی، اور کئی بار قرآن کو جو ہے وہ ختم بھی ہم نے کر لیا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہمارے نفس پر ہمارا قابو نہ رہا، ہم ویسے ہی اپنی خواہشات کے ہی غلام رہے، اور ہم ویسے ہی ہمارے لیے دنیا ہی ترجیح بن گئی، اللہ کی ذات ہمارے لیے ترجیح اول نہ بن سکی، ہمارے نفس پر قابو نہ ہو سکا، ہم اپنے نفس کے ہی غلام رہے، تو یاد رکھیں یہ بھوک برداشت کرنے کا، یہ پیاس برداشت کرنے کا، یہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم متقی نہ بن سکے، یعنی ہم خدا سے ڈرنے والے نہ بن سکے، ہماری دوستی اللہ کے لیے نہ ہو سکی، ہماری دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو سکی، ہماری زندگی میں اللہ ٹاپ پرائورٹی نہ ہوا، تو ان روزوں کا ہماری ذات پہ اثر نہیں ہوگا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا جو ان روزوں کے لیے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اگر روزوں کا صحیح مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان روزوں کے درمیان اکیلے بیٹھ کے کسی گوشہ تنہائی میں اپنے نفس پر نظر ڈالیے، اور آپ دیکھیے کہ کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ روزے رکھ رہے ہیں؟ یہ جو زہدہ تقوی آپ نے اختیار کیا ہے، یہ نماز ادا کرنی شروع کی ہے، یہ تراویح جو پڑھ رہے ہیں، یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ افطاریاں کروا رہے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن شہداء کا ایک گروہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ وہ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے تو تیری رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے میری رضا کے لیے جانیں قربان نہیں کی تھی، بلکہ اس لیے اپنی جان قربان کی تھی کہ دنیا میں تمہارا بڑا نام ہو۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ایک مختلف جو مالدار لوگوں کا ایک گروہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی حکم فرمائے گا کہ تم ان کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ تو وہ عرض کریں گے کہ رب کائنات ہم نے تو تیری رضا کے لیے تیری راہ میں مال خرچ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تم نے میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے نہیں خرچ کیا تھا، بلکہ تم نے اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، لوگ تمہارے نام کی واہ واہ کریں۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ ایک علماء کا گروہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی رب کائنات حکم فرمائے گا کہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دو، تو وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے علم پھیلایا، تو رب کائنات فرمائے گا نہیں، تم نے میری دین یا میرے نام کی سربلندی کے لیے دین نہیں پھیلایا، علم نہیں پھیلایا، بلکہ تم نے اس لیے پھیلایا کہ لوگ تمہاری عزت و تکریم کریں، تمہاری واہ واہ کریں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اپنے نفس کی طرف شدید دھیان دینا چاہیے۔ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ آپ کا تزکیہ نفس کا مہینہ ہے کہ آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اپنے نفس کی طرف دھیان کریں، کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ روزے ہم جو رکھ رہے ہیں، یہ جو افطاریاں کرا رہے ہیں، یہ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو نمازیں اور تراویح ادا کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا پھر ہم رضا الہی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات میں تبدیلی لانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر تو ان روزے رکھنے سے، یہ تراویح ادا کرنے سے، نماز پنجگانہ ادا کرنے سے، قرآن حکیم کی تلاوت سے، اپنے نفس کی اصلاح سے ہمارے نفس
میں कोई तब्दीली पैदा हो रही है और वो तब्दीली रमज़ान शरीफ के बाद भी उसके असरात हम पे होंगे, तो आप यकीन माने, आप यकीन रखें कि वो आपके रोज़े रब कायनात की बारगाह में मकबूल हैं, मंजूर हैं। लेकिन अगर ये रोज़े रखने के बावजूद भी हम में तब्दीली ना आ सकी, तो आप हमें इस बात पर सवालिया निशान है कि अल्लाह ताला ने कहा था कि मैंने इसलिए रोज़े नाज़िल किए हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम में तकवा आ जाए, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। लेकिन अगर हम अल्लाह से डरने वाले नहीं बने, हमें वो तब्दीली नहीं आ सकी, तो इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए रोज़े नाज़िल किए गए हमने वो मकसद पूरा नहीं किया गया। तो मकसद पर नज़र रखिए, अपने नफ्स पर नज़र रखिए। अल्लाह ताला हमें रोज़ों का सही मकसद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।